موضوع الدرس في القدرة الكاملة والعلم الكامل المحيط لله تعالى سبحانه، سورة الحديد، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. یہ قدرت کا بیان ہے کہ ایسی قدرت والا ہے کہ وہ ذات کے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا 6 دنوں میں، اس کے بعد استوى علی العرش کما یلیق بشانہ. ویسے الحمدللہ یہ آیات سورۃ الاعراف میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اسی لیے لغت عربیہ میں پہلے دن کو کہتے ہیں الاحد، اس کے بعد الاثنین، اس کے بعد الثلاثہ، اس کے بعد الاربعہ، اس کے بعد الخمیس، اس کے بعد جو ہے وہ جمعہ. یوم السبت جو ہے اس میں اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی. سب سے پہلے تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 6 دنوں میں اللہ نے پیدا فرمایا. جب آسمان زمین پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت یہ دن کہاں تھے؟ دن رات کا حساب تو پھر شروع ہوگا نا کہ آسمان زمین بن گئے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سورج، چاند، ستارے، کواکب، سیارات ثوابت رکھ دیے. پھر اللہ نے ان کا ایک نظام بنا دیا کہ مشرق سے سورج طلوع ہوگا اور مغرب میں غروب ہوگا. تو طلوع اور غروب سے جو ہے ہمیں دن معلوم ہوگا کہ بھی ایک دن ہو گیا. غروب کے بعد سے لے کر رات جو ہے وہ پھر طلوع شمس تک ہے. پھر دن سورج نکلنے سے شروع ہوگا.
تو جب آسمان اور زمین تھے ہی نہیں، سورج چاند ستارے اللہ نے بنائے ہی نہیں، تو پھر 6 دن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر 6 دن جو ہیں یاد رکھو، ایک دن تو وہ ہے نا جو اب ہمارے گزر رہے ہیں کہ ابھی غروب ہو گیا، دن ختم ہو گیا، کیونکہ اسلام کے دن کا تعلق جو ہے وہ غروب اور طلوع سے ہے۔ اسلام کے دن کا تعلق جو ہے وہ 12 بجے رات سے نہیں ہوتا۔ انگریزی نظام میں تو 12 بجے کے بعد تاریخ بدل جائے گی، لیکن اسلام کا مدار جو ہے وہ طلوع اور غروب پہ ہے کہ سورج ڈوب گیا، دن ختم، تاریخ گویا بدل گئی۔ سورج طلوع ہو گیا، دن شروع ہو گیا۔ ایک تو یہ دن ہے، اور ایک دن وہ بھی ہے قیامت کا جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ الف سنۃ مما تعدون، کہ وہ ایک دن جو ہے تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا، اور وہ بھی قرآن میں ہے کہ الف سنۃ مما تعدون، جو تم حساب کتاب کرتے ہو نا دن کا، اس کے مطابق وہ دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت مبارک میں ہے کہ ایک دن جو ہے 50,000 سنۃ، وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس دن یہ 6 دن جو ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ وہ قیامت والے اگر دن ہیں تو پھر 6,000 سال، اگر 50,000 والا دن مقرر کریں تو پھر 50 کو ہمیں 6 سے طرف دینی پڑے گی 50,000 کو، ہو تو پتہ نہیں وہ 3 کروڑ جا کے بن جائیں گے۔ تو اس دن سے کہ اللہ جی نے جو فرما دیا ہو والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تو یاد رکھیں، پہلے تو یہ مسئلہ سمجھیں کہ اس 6 دنوں کی مراد یہی دن ہے جو اب ہم جن میں گزر رہے ہیں، چونکہ 1000 سال والا دن بھی ہم نے نہیں دیکھا، 50,000 سال والا دن بھی ہم نے نہیں دیکھا، تو جو چیز ہم نے دیکھی ہی نہ ہو، جانتے ہی نہ ہوں، تو اس کی تو اللہ مثال نہیں دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا ذکر فرمائیں گے جو ہمارے عقل میں آئے۔ تو ہمارے عقل میں یہ جو دن رات ہیں، اس کے مطابق اللہ نے 6 دنوں کے اندر آسمان اور زمینوں کو بنایا، اور ثم استوى علی العرش، پھر اللہ کا استوا عرش پہ ہوا جیسے اس کی شان کو زیبا۔ ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ 6 دنوں سے یہی دن مراد ہے۔ اللہ نے ہمیں مخاطب کیا کہ اب تو تم سمجھتے ہو نا دن کیا ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ کوئی چیز اگر ارادہ فرما لیں، بنانا چاہیں، تو وہاں تو دنوں کی کیا، وہاں تو گھنٹوں کی بھی ضرورت نہیں، وہاں تو کن فیکون۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب ارادہ فرماتے ہیں کسی چیز کا، کہتے ہیں ہو جا، بس ہو گیا۔ تو پھر 6 دن کی کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ تبارک و تعالی سارے نظام کو اپنی شان کن فیکون سے پیدا کرنے پہ قادر ہیں، تو 6 دن کیوں لگا دیے؟ بات سمجھیے۔ تو اس لیے علماء مفسرین نے، سلف صالحین نے اس کا جواب دیا کہ لا شک فی ذالک، کہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو لمح البصر میں پیدا فرما دے،
لیکن 6 دن میں پیدا فرمایا، اپنے بندوں کو تعلیم دی کہ ہر کام جو ہے وہ سوچ کے سمجھ کے تعنی سے آہستگی سے بنایا جائے، اجلت نہ کرو، ورنہ میں چاہتا تو کن فیکون سے پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ملائکہ سے مشورہ لیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ لیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فعال لما یرید ہیں، وہ تو جو چاہیں جیسا چاہیں جب چاہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ اور پھر مشورہ تو وہ کرتے ہیں نا جن کو اندازہ ہو کہ کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے، ہم جو کام کر رہے ہیں ذرا 2-4 آدمی مل کے اس پہ ہم غور کر لیں۔ اللہ تو غلطی سے بھی پاک ہے، وہاں تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، وہ تو منزہ ہے، ان کی ذات تو پاک ہے۔ تو پھر اللہ نے مشورہ کیوں لیا؟ تو وہاں بھی وہی جواب ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی، سبق دیا کہ کوئی کام اگر مہم ہے تو مشورہ کرو، مشورے کے بعد جو فیصلہ ہو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بھی حکم دیا، فشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، میرے محبوب جب آپ نے کوئی مسئلہ، کوئی جنگ، کوئی جہاد، کوئی فیصلہ کرنا ہو صحابہ سے مشورہ لو، اور جب مشورے میں طے ہو جائے بس ٹھیک ہے، پھر اللہ پہ توکل کریں۔ تو یہ ساری ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے کلام مبارک میں کتنی حسین ترتیب ہے۔ فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ هو الاول، وہ پہلے، لیس قبلہ شیء، جس سے پہلے کچھ نہیں، اس کی صفت ہے۔ اسی لیے یاد رکھو کہ قرآن میں کہیں لفظ آتا ہے واحد، الہکم الہ واحد، اور کسی جگہ قرآن کہتا ہے احد، قل هو اللہ احد۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یعنی 2 لفظوں کا ذکر فرمایا، کہیں تو فرمایا واحد ہے، کہیں فرمایا احد ہے۔ تو حالانکہ واحد اور احد کا معنی تو ایک ہے نا، بات کو سمجھیں کہ واحد معنی ایک، احد معنی ایک، لیکن ان دونوں میں ایک لطیف فرق ہے کہ جب آپ واحد کہتے ہیں تو احتمال اس نین کا بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ واحد کے بعد کیا ہے؟ اس نے، لیکن احد کے بعد تو کچھ نہیں ہے، احد کے بعد کیا لے آئیں گے ہم؟ تو اسی لیے هو الاول لیس قبلہ شیء وهو الآخر لیس بعدہ شیء، کہ جب سارا عالم فنا ہو جائے گا اور کوئی فرشتہ، انسان، جن، کوئی بھی باقی نہیں ہوگا تو اس کی ذات باقی ہوگی۔ سب سے آخر میں جو موت آئے گی نا، یاد رکھو وہ فرشتوں کو آئے گی، اور فرشتوں میں بھی 4 فرشتے جو ہیں نا، جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، جن میں جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اور اسرائیل ہے، اور اسرائیل ہے۔ تو اسرافیل بھی کہتے ہیں، اسرائیل بھی کہتے ہیں، نام ایک ہے۔ تو یہ 4 ملائکہ ہیں جو سارے ملائکہ سے بڑے شان والے۔
اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی شان ہے، اس کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، اگر سمجھ نہ آئے تو ہمارا اپنا قصور ہے۔ اب دیکھو نا، افضل ترین ملائکہ کتنا ہے؟ 4۔ یعنی ملائکہ کی تعداد کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہے نا کہ کتنا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے رب کا جو لشکر آسمانوں میں ہے اس کو اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا کتنے ہیں۔ لیکن اتنے یعنی لکھوں کھا ملائکہ میں افضلیت کتنے کو ملی؟ 4۔ اللہ نے دنیا میں کتابیں جو بھیجی ہیں، انبیاء پہ اتاری ہیں، جن میں کتابیں بھی ہیں، صحائف بھی ہیں، وہ تقریباً 123 ہیں۔ لیکن شہرت کتنے کو ملی؟ 4 کو۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ حالانکہ باقی صحائف کا ذکر قرآن میں بھی ہے، صحائف ابراہیم، صحائف موسیٰ ذکر، لیکن شہرت جو ہے ان 4 کتابوں کو۔ یعنی اللہ نے ملائکہ میں بھی عزت و عظمت اور شہرت بخشی تو 4 کو، کتابوں میں بھی شہرت بخشی تو 4 کو، اور محمد مدنی کے یاروں میں بھی عزت بخشی تو 4 علیہ السلام۔ ورنہ حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں۔ جب آپ حج پہ تشریف لائے ہیں 1,24,000 صحابہ ہیں، اور سارے تو حج پہ نہیں آ گئے تھے نا۔ اور لاکھوں صحابہ میں جو عظمت ملی 4 کو، وہ کسی کو نہیں ملی۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی لیے یہ عقیدہ اہل سنت میں شرط ہے کہ تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین، یاد رکھو 3 چیزیں جو ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا علامت ہے کہ تفضیل الشیخین کا معنی، شیخین سے مراد کون ہے؟ ابو بکر و عمر، کہ سرکار دو جہاں کے بعد پوری امت میں افضل جو ہے وہ ابو بکر و عمر ہے۔ اس کے بعد حب الختنین، حضور کے 2 داماد ہیں، حضرت عثمان ہیں اور حضرت علی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ عقیدہ اسی ترتیب سے، یعنی جو ابو بکر و عمر کو افضل نہیں مانتا اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کو سنی کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اب دیکھیں کہ ان 4 کو اللہ نے عظمت دی، ملائکہ میں بھی 4، میرے مدنی پاک کے یاروں میں بھی 4، اور کتابوں میں بھی 4۔ اور خدا کی شان دیکھیں، لاکھوں فقہا پیدا ہوئے، لاکھوں علماء پیدا ہوئے، اللہ نے ائمہ فقہ میں بھی 4 کو فضیلت دی ہے۔ امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بس۔ ورنہ تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، سفیانین ہیں، حضرت حماد ہیں، اسحاق ابن ابی راہوی ہیں، ابن المنذر ہیں، سعید ابن جبیر ہیں، ضحاک ہیں، بڑے لوگ ہیں، لیکن کوئی 4 اماموں کے برابر نہ آ سکا۔ کیوں؟ باقی جتنے ائمہ ہیں ان کی فقہ مرتب محفوظ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں امام باقر کتنا بڑا آدمی ہے، امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں، لیکن امام باقر رحمت اللہ علیہ کی فقہ مرتب موجود نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا فقہ تو اپنا اثنا عشریہ، کوئی کسی جگہ مرتب نہیں، اور نہ اس فقہ پر پورے اللہ کے مخلوق میں کبھی کسی جگہ اس کا قانون نافذ نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اللہ نے فقہا میں بھی اگر عزت و عظمت بخشی ہے تو 4 کو بخشی۔ اچھا، اسی طرح علماء نے لکھا ہے، خدا کی شان ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کے پہاڑوں میں سے بھی 4 پہاڑوں کو چنا ہے۔
اب یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ ایک جبل احد ہے جو حضور کا محبوب ہے، اسی طرح جبل طور ہے جو حضور کا محبوب ہے، اور اسی طرح جبل زیتہ ہے جو حضور کا محبوب ہے، اور اسی طرح جبل ثور ہے جو حضور کا محبوب ہے، جہاں حضور نے ہجرت کی رات آپ نے قیام فرمایا ہے۔ تو ان پہاڑوں کو، اور بعد میں فرمایا کہ جبل ثور ہے، جبل نور ہے، جبل احد ہے اور جبل طور ہے، تو پھر بھی 4 کو عظمت ملی۔ تو بہرحال یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کے شان ہیں، وہ جس چیز کو، ورنہ ہمارا کوئی عادات پر ایک عقیدہ نہیں ہے، ہم علم عادات کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس میں اللہ نے کوئی حکمتیں تو ضرور رکھی ہیں۔ اب زمین و آسمان بھی ساتھ ہیں، طواف کے چکر بھی ساتھ ہیں، صفا مروہ میں بھی چکر ساتھ ہیں، اور آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو آداب 7 آداب سجدہ کرتا ہے، تو کوئی حکمت تو ہے نا۔ اور پھر جہنم کے دروازے بھی ساتھ ہیں، لہا 7 ابواب۔ تو اس لیے اب یاد رکھیں اور سمجھیں کہ ایک تو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، تعلیم للعباد، اپنے بندوں کو تعلیم دی۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے تخلیق السماوات والارض کا، اس سے پہلے بتلا دیا کہ اول اسی کی ذات ہے، جب کچھ نہیں تھا تو اسی کی ذات تھی، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ والاول والآخر۔ اب یعنی سب سے آخر میں عرض کر رہا تھا کہ موت جو ہے فرشتوں کو آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل کتنے بچ گئے فرشتے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کریں گے انت اعلم یا رب، یا اللہ آپ تو جانتے ہیں، ویسے آپ کا حکم ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم باقی 3 بچے ہیں، یعنی 4 ہیں کل، تو میرے بغیر 3 باقی ہیں، میکائیل ہے، اسرافیل ہے اور اسرائیل ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا جبرائیل ایسا کرو کہ ان 3 کا جو ہے تم روح قبض کر لو۔ تو اب جبریل علیہ السلام ان 3 ملائکہ کا روح قبض کریں گے اور وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کم باقیہ، کتنے بچ گئے گا؟ کہ آپ تو کذرین، یا اللہ کہے گا عاجز میں ہی بچ گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے مت، تم بھی مر جاؤ۔ تو مسئلہ سمجھو کہ یہاں جبریل کو حکم ملا کہ روح قبض کرو، کیوں؟ بھائی ملک الموت تو موجود ہے نا، اسرائیل تو ہے نا، اس کو کہتے کہ بھی ان کا روح قبض کر لو، پہلے تو اسی کی ذمہ داری تھی نا، ملک الموت تو وہ تھا نا۔ لیکن اب اللہ نے جبریل کو حکم دیا، ملک الموت کو حکم نہیں دیا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ علماء نے لکھا حکمت یہ تھی کہ اگر آخر تک صرف ملک الموت ہی روح قبض کرتا تو کوئی منکر یہ کہہ سکتا، جاہل یہ کہہ سکتا کہ روح قبض کرنے کا کام صرف اسی کا ہے اور کوئی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کا نہیں، میں جس کو چاہوں حکم دوں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، میرا حکم ہے، میں حکم جبریل کو تو میری مرضی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی مخالفین کے اس اعتراض کو بھی ختم کر دیں گے کہ بھئی ملک الموت کے ہاتھ میں موت نہیں ہے، موت دینے والا یحیی و یمیت اسی کی ذات ہے۔ اب وہ کسی کو براہ راست خود موت دے دیں یا ملک الموت کو بھیج دیں یا اللہ چاہے کسی اور فرشتے کو بھیج دے، اس کی مرضی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس دور کے بادشاہ سے مناظرہ ہوا تھا، مکالمہ ہوا تھا، مقابلہ ہوا تھا نمرود سے، تو اس نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مجھے دلائل دے تم اپنے خدا کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم نے پہلی دلیل دی تھی ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، انا احیی و امیت، تو میں بھی جلاتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔
ایک آدمی کی سزا موت معین تھی، کہا اس کو چھوڑ دو، کہا دیکھو اس کو میں نے بچا دیا۔ ایک آدمی کو حکم دیا گردن اڑا دو، کہا اس کو میں نے مار دیا، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، تو لہذا میں بھی خدا ہوں۔ وہ جاہل سمجھ نہ سکا، قتل کرنا الگ بات ہے، احیاء اور اماتہ یحیی و یمیت، کسی کو زندگی دینا یہ الگ چیز ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ بھئی یہ اتنی باریک دلیل بھی نہیں سمجھ سکا ہے اور لوگ بھی نہیں سمجھ سکیں گے، اب اس سے میں ذرا ایسی بات کروں جو لوگوں کو بھی سمجھ آئے اور اس کا منہ بھی بند ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم آج مغرب سے نکالو۔ تم خدا ہو تو کوئی کام تو کرو۔ اب جناب سورج کے بعد جائے کون اس کو پکڑنے کے لیے، نکالنے کے لیے؟ بہت الذی کفر، اب جناب ہکا بکا منہ کھلا رہ گیا۔ اب بات کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو راستے پہ آنا ہی نہیں چاہتے، ہم بھی ان کو ہدایت نہیں دیتے، ہم بھی اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت مانگے۔ تم علاج ہی کرانا نہ چاہو تو ڈاکٹر بلا وجہ تمہیں انجیکشن لگاتا رہے۔ تم مریض بنو گے، آؤ گے، اپنی تکالیف بیان کرو گے تو علاج ہوگا نا۔ تم بھی اللہ کے راستے پہ آؤ گے، ٹھوکریں کھاؤ گے، تم اللہ کے راستے پہ گڑ گڑاؤ گے، اللہ والوں سے تعلق رکھو گے، لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں اپنے راستے ہم کھول دیتے۔ اب جو بات میں نے سمجھانی تھی اس کو سمجھ لو کہ اللہ کا نظام کیا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو کل کوئی دشمن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ بھائی نمرود نے اگر مغرب سے سورج کو نہیں نکالا تو تمہارے خدا نے بھی تو نہیں نکالا، وہ بھی تو ہمیشہ مشرق سے ہی نکالتے ہیں نا۔ تو مانا یہ ہے کہ تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس میں خدا کا کیا تعلق؟ تو اس لیے اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرمائیں گے کہ قیامت کے آنے سے پہلے اللہ نے ایک نشانی بتلا دی ہے کہ اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سورج کو پھر مغرب سے نکالیں گے اور سورج جب مغرب سے نکلے گا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار بھی ہو جائے گا کہ میں چاہوں تو مشرق سے نکالوں اور میں چاہوں تو مغرب سے نکالوں اور میں چاہوں تو ان دونوں کو سمندر میں گرا دوں، آسمانوں سے پھینک دوں اور یہ جہنم میں پڑے جائیں، اور سورج چاند کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دیں گے تاکہ ان کے پجاری جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ جن کو ہم نے خدا بنایا تھا وہ تو خود جل رہے ہیں۔ اس لیے ہر چیز میں اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیں پہلے شان بیان کی هو الاول والآخر وهو الظاہر والباطن۔ یہاں پر ایک اور حدیث بھی سمجھ لیں کہ میرے آقا نے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جب بھی نام آئے نا حضور پہ درود پڑھا کرو۔ وہ بدبخت انسان ہوتا ہے، وہ بخیل ہوتا ہے، وہ شقی ہوتا ہے جو حضور کا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ اگر پورا درود شریف نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مختصر ہے نا۔ یہ عادت بنا لو، یہ نہیں کہ کوئی تمہیں کہے کہ درود شریف پڑھو، عادت بنا لو کہ جب حضور کا نام آئے زبان پہ بے ساختہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا انا الاول وانا الاخر
کہ پہلے بھی میں اور آخر میں بھی میں. اب اس حدیث کو لے کر ہماری جو اہل بدعت حضرات ہیں اور اہل احوا ہیں، اہل احداث ہیں اور باطنیہ کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا دیکھا حضور فرما رہے ہیں کہ اول بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں، تو لہذا مانا یہ ہوا کہ حضور جو ہیں وہ خدا. بھائی بیٹھ جاؤ نا، یہ تو لوگوں کے سر پہ سوار ہو جاؤ، ایک بعد میں آؤ ایک گردن پھلانگو، یہ کیا بات ہے؟ جو لوگ پہلے بیٹھے ہیں ان کا گناہ ہے کوئی؟ اچھا خاصے سمجھدار ہو تو انہوں نے بھی ایک مسئلہ نکال لیا. انہوں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ اول آخر میں ہوں، میں اول بھی ہوں اور میں آخر بھی ہوں، تو لہذا نعوذ باللہ حضور یہی وہ کہتے ہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ لباس بشری ہے لیکن اندر تو خدا ہے، خدا بھی اول تو نبی بھی اول. لیکن یاد رکھو کہ باطل ہمیشہ باطل ہوتا ہے، جب حق کی ضرب پڑتی ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. کیا الحق کو وضاحت الباطل. اگر تکلیف فرما لیتے نا تو حدیث پوری پڑھ لیتے تو آگے حضور نے فرمایا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، ہم اول بھی ہیں اور ہم آخر بھی ہیں. تو پھر تو ساری امت حضور کی خدا بن جائے کہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. حضور پاک نے وضاحت فرما دی. صحابہ نے کہا حضور ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیسے اول آخر ہیں. فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میری نبوت کے بارے میں اس وقت فیصلہ کیا تھا، ابھی آدم علیہ السلام تو اپنے مٹی اور پانی میں تھے، ان کا تو ابھی مکمل ڈھانچہ بھی نہیں بنا تھا. آدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام تو ابھی مٹی اور پانی میں تھے. انی عند اللہ، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا. کیا مانا؟ یعنی یہ فیصلہ اللہ پہلے کر چکے تھے، ابھی آدم پیدا ہی نہیں ہوئے، تو لہذا اول ہوا. اور میں بھیجا اللہ نے مجھے سب سے آخر میں، تمام انبیاء گزر گئے مجھے بھیجا گیا، اس اعتبار سے میں اول بھی ہوں اور میں آخر بھی ہوں. اور میں نحن الاولون، میری امت بھی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. آپ نے فرمایا اس اعتبار سے کہ بے اعتبار دخول الجنت نحن الاولون، قیامت والے دن ساری امتیں کھڑی رہیں گی، جنت میں سب سے اول میری امت داخل ہوگی. تو جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے ہم اول ہو گئے اور زمانے کے اعتبار سے ہم آخر ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون. تو لیکن بدقسمتی یہ ہے، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ. اللہ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں شرک و کفر کی بیماری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں بدعت کی دیمک لگی ہوتی ہے، وہ کوئی لفظ متشابہ آ جائے بس پکڑ لیتے ہیں، اسی میں اپنے عقیدے کی بنیاد رکھ لیتے ہیں. حالانکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آیات متشابہات ہیں تو آیات محکمات بھی ہیں، ہمیں محکمات کی روشنی میں دیکھنا ہوگا. اس لیے اب سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اول بھی وہ اور آخر بھی وہ. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس آیت میں اللہ نے صرف خلق السماوات والارض یعنی آسمانوں کا ذکر کیا اور زمین کا، باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا. لیکن بعض آیات میں آتا ہے خلق السماوات والارض وما بینہما، اور ان کے جو درمیان ہے اس کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. اچھا پھر آسمانوں اور زمین، آسمانوں میں بھی تو مخلوق ہے، ان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن قاعدہ ہوتا ہے کہ اول آخر ذکر کر دیا، باقی ساری باتیں آ گئیں. یعنی اللہ نے تمام چیزیں پیدا کی.
اچھا، کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ 4 دن میں پیدا کیا، اور آسمانوں میں بھی یومین 2 دنوں میں پیدا کیا، تو کل 6 دن ہو گئے۔ سبت کا معنی ہوتا ہے انقطاع، اب ہر چیز پیدا ہو گئی، اور جمعہ کے دن شام کے وقت میں سب سے آخر میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی لیے جمعہ کا دن جو ہے بڑا مبارک دن ہے، جمعہ کا دن جو ہے افضل الایام ہے، یعنی ہفتے میں افضل جمعہ ہے اور سال میں افضل یوم عرفہ ہے، راتوں میں افضل لیالی القدر ہے، اس کے بعد لیالی عشرہ ذی الحجہ ہے، جن کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، والعشر کی اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، والفجر ولیال عشر۔ تو اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ یہاں صرف سماوات کا ذکر آ گیا، اور یہ بھی تو دیکھیں قرآن پاک میں جہاں جہاں سماوات کا لفظ ہے وہاں جمع ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اور ارض کیا ہے وہاں مفرد ہے، لہ ملک السماوات والارض، سماوات جمع ارض مفرد، للہ ما فی السماوات وما فی الارض ان فی خلق السماوات والارض۔ تو اس کو بھی سمجھیں کہ سماوات ہمیشہ جمع ہوتا ہے اور ارض مفرد ہوتا ہے، علماء نے فرمایا کہ ارض مفرد نہیں بلکہ جنس الارض ہے، یعنی یہاں جنس مراد ہے کہ زمین کی جنس جو ہے وہ ایک ہے، آسمانوں کے جنس جو ہے مختلف ہے، اس لیے اللہ نے وہاں جمع کا صیغہ فرمایا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر مفرد ہے الارض، لیکن مراد جنس ہے، ورنہ جیسے آسمان 7 ہیں یاد رکھو، اسی طرح زمینیں بھی اللہ نے 7 بنائی ہیں، کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ بتلا دیا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جیسے آسمان 7 اسی طرح زمینیں بھی 7۔ اور اللہ کا نظام دیکھیں جو ہمارے، یعنی ایک زمین جو ہے نا گویا ایک کورے کی شکل میں ہے، اور آسمان گویا اس کے اوپر کبے کی شکل میں ہے، پھر اس کے بعد آسمان ہے، 7 آسمان ہیں، ان کے بعد پھر کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وہ کرسی اتنا بڑی ہے کہ 7 آسمانوں زمینوں کو بچھاؤ تو کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ حلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض، جیسے کہ کسی میدان میں ایک کڑا پڑا ہو، کتنی جگہ روکے گا؟ تو یہ سارے 7 آسمان اللہ کے اس کے سامنے اتنا ہلکے کی جتنا بھی جگہ نہیں روکتے۔ اچھا، پھر اللہ کا عرش ہے، اور عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے کہ حلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض، کہ جیسے ایک کڑا پڑا ہو۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ کرسی کی عظمت کیا ہوگی، اور آپ دیکھ لیں عرش کی عظمت کیا ہوگی، اور وہ کتنے شان والے ہوں گے جو قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور یوم لا ذل الا ذلہ، ان کا کتنا بڑا عظمت ہوگی، اور مومنین اصحاب الیمین عرش کے داہنی طرف ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں میرے محبوب نے فرمایا، محبوب دو عالم نے فرمایا کہ میں جب ہوش میں آؤں گا میں دیکھوں گا کہ ان موسیٰ قائم آخذ بساق العرش، کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرش کا پایا پکڑا ہوا ہے، اور مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہ لم یسعک او افیک قبلی، کہ یا تو وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا ان کو مجھ سے پہلے ہوش آیا ہے۔ اصل بات یہ حضور نے فرمایا
چونکہ جب اللہ نے تجلی دکھلائی تھی فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، تو اللہ آج کلیم کو اس بے ہوشی کا بدلہ دیں گے کہ سب سے پہلے وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور والله أعلم۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تیری شکل میری بہن جیسی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو مسئلہ اظہار ہے نا، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے، یا کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے جو عضو صرف خاوند بیوی استعمال کر سکتے ہیں، وہاں مسئلہ اظہار ہوتا ہے۔ کہہ دے انت علیہ کا ظہر اختی، میری بہن کی طرح، میری بہن کی پشت کی طرح ہو، وہ وہاں ظہار ہو جائے گا۔ ایک آدمی ویسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری شکل ملتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، لیکن یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کہتے تھے کہ آب زمزم سے کفن دھونا جائز ہے، دھونا کیوں نہیں جائز؟ زمزم پانی ہے۔ باقی یہ مسئلہ کہ زمزم سے کفن دھلا ہوگا تو جنت مل جائے گی اور فرشتے ڈر جائیں گے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر صرف زمزم کے دھلنے سے مردے بخشے جاتے تو مکے میں جو رہتے ہیں ان کا تو پھر کوئی مردہ بھی باقی نہ بچتا، ہر سال 2-3 تھان دھلوا کے بھجوا دیے۔ اور اگر اس کے دھلنے میں کوئی فائدہ تھا تو سب سے پہلے صحابہ دھوتے، اس کے دھلانے میں کوئی فائدہ تھا تو حکم سب سے پہلے حضور دیتے کہ بھئی اپنے کفن زمزم سے دھویا کرو۔ حضور نے حکم نہیں دیا، صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ اچھا وہ لوگ ہمارے جو بیچارے جنگوں میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو تو کفن ہی نہیں ملتا، جنازہ بھی نہیں ملتا۔ کوئی حادثے میں مر جاتے ہیں، کوئی سمندر میں ڈال دیے جاتے ہیں، کوئی کریش ہو جاتے ہیں، جہاز ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتے ہیں، ان کو تو کسی نے جنازہ ہی نہیں پڑھا، کفن ہی نہیں دیا، پھر ان کا کیا ہوگا؟ تم نے تو زمزم سے دھو لیا۔ یاد رکھو اصل بات ہے کہ موت ایمان پہ آئے۔ اگر مرنے والا رام چندر جی ہے تو کعبۃ اللہ کے غلاف میں بھی لپیٹو تو جہنم میں جائے گا۔ کہتے جی کہ داڑھی کو کالا کرنا تو منع ہے، مہندی لگانا سنت ہے، بلکہ حضور کا حکم ہے غیر الشیب ولو بشیء۔ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی داڑھی کو بدلا کرو، رنگ لگایا کرو۔ رات کو سونے سے کچھ پتہ نہیں کہ کچھ استعمال کرنا، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، لفظ ہی نہیں پڑھا جاتا تو کیا کرے آدمی۔ کہتے جی کہ میرے پاس ایک عورت کی رقم ہے امانت، وہ عورت فوت ہو گئی، اس کی رقم کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اس کی بیٹی کو دو، وارث موجود ہے، مر گئی تو کیا ہو گیا؟ اس کی بیٹی جب موجود ہے، وارث ہے، اس کو دے دو۔ اگر عورتوں کے پیٹ میں بچہ مردہ پیدا ہوگا تو اس کی نہ جنازہ ہے نہ اس کی شفاعت ہے۔
شفاعت وہ بچے کریں گے جو معصوم پیدا ہوئے اور مر گئے. یہ تو گویا پیدا اس سے پہلے مر گیا. قیامت کے روز میدان میں پیٹ میں بچہ ہوگا. یہ بالکل جھوٹی قصے ہیں. کسی کے پیٹ میں بچہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کو سب کو جوان کر کے اٹھائیں گے اور سب 33 سال کی عمر میں ہوں گے. ہاں تو بوڑھیاں بھی جوان ہو گئی ہوں گی تو بچے کون اٹھا کے پھرے گا؟ لوگ گھڑتے رہتے ہیں نا, گھر میں بیٹھ کے مسئلے گھڑتے رہتے ہیں, بناتے رہتے ہیں. کچھ تو کرے نا بیچارے. عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں حنفی علماء کہتے ہیں فرق ہے. اگر آپ کو عورت اور مرد میں فرق نظر نہیں آتا تو پھر حنفی غلط کہتے ہوں گے. ویسے آپ کے ہاں عورت مرد میں بھی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, عورت مرد امام بن سکتا ہے, عورت امام, تو فرق تو ہو گیا. مرد کے لیے صف اول افضل ہے, عورت کے لیے آخر افضل ہے. مرد کے لیے نماز مسجد میں افضل ہے, عورت کے لیے گھر میں افضل ہے. مرد کے لیے جمعہ پہ آنا افضل ہے, عورت کے لیے جمعہ واجب ہی نہیں ہے. تو فرق کیسے نہیں ہے؟ اگر امام غلطی کرے تو مرد زور سے لفظ بتائے گا, لفظ نہ بتا سکے تو سبحان اللہ کہے گا. عورت ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی, آواز نہیں کہے گی. تمہیں فرق نظر نہیں آیا؟ اگر فرق نہیں نظر آتا تو پھر اینک لگواؤ 4 نمبر کی. باقی ہے سجدے کے وقت میں مردوں کی طرح حدیث موجود ہے کہ عورت جو ہے اپنے بدن کو جتنا زمین سے لگائے گی اتنا اس کو زیادہ ثواب ہوگا, کیونکہ عورت کے لیے ستر زیادہ ضروری ہے. جیسے اس کی نماز مسجد کے بجائے گھر میں افضل ہے, اسی طرح اس کے بدن کا زمین سے چپکنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. ویسے تو نماز ہو جاتی ہے مردوں کی طرح بھی کرے, لیکن افضلیت اسی میں. اگر طواف کے 1 یا 2 چکر لگا کر حرم سے نکل گیا, اب وہ طواف کرنا تمہارے ذمہ واجب ہے. جب نفلی عبادت شروع ہو جائے تو تکمیل کرنا واجب ہوتا ہے. اب واپس آ کر تم پورا طواف کرو گے, یا اللہ جو میں نے چھوڑا اس کے بدلے میں کر رہا ہوں. طالب العلم کے لیے درس پڑھنا چاہیے یا تبلیغ پہ جانا چاہیے؟ پہلے پڑھے گا تو تبلیغ کرے گا نا. علم مقدم ہے. طلب العلم جو ہے فریضۃ علی کل مسلم. پہلے علم پڑھو پھر دعوت کے لیے نکلو. وسیلہ بنانے کا قرآن حدیث میں حکم ہی نہیں ہے تو ہم کیسے بنائیں؟ حضور پاک نے جو ہمیں طواف میں دعا سکھلائی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا, مروہ میں دعا سکھائی, رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم. عرفات میں سکھائی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو کسی جگہ تو سکھا دیتے وسیلے کی دعا. اصل میں مسلمان شارٹ کٹ جاتا ہے کہ نمازیں شمازیں نہ پڑھنی پڑے, بس وسیلہ بن جائے. اگر 7ویں چکر میں پہلے حتیم میں داخل ہو کے نماز پڑھی, آپ نے غلط کیا, لیکن طواف آپ کا ہو گیا. کیونکہ زیادہ چکر ہو جائیں تو طواف ہو جاتا ہے. آج کل لوگ سارے بال کاٹتے ہیں, پیشانی کے بال چھوڑ دیتے ہیں. یہ کوئی ہندوؤں کی رسم ہوگی, چوٹی رکھتے ہوں گے. اسلام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ آج کل تو عجیب عجیب شکلیں لڑکوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, عجیب عجیب بال بنائے ہوتے ہیں. اچھے خاصی شکل والے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ جنگل سے بھولو بندر نکل آئے ہوں. وہ سمجھتے ہیں ہم شاید اچھے لگتے ہیں. اچھے نہیں لگتے, تم بندر لگتے ہو. اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے, اب جدے میں ہم نے اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے جانا ہے, تو جدے سے واپسی پر عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے.
کرنا چاہو کر لو. میں نے عمرہ کیا نفلی، صفا مروہ کرنا بھول گیا اور سر مڑا کے احرام کھول دیا، بالکل دم ہے. ایک بکری لے کے حدود حرم میں ذبح کریں اور غریبوں کو کھلائیں. صفا مروہ جب چھوڑ دی وہ تو واجب ہے. اگر ایک آدمی دمام سے آیا، خبر سے آیا، عمرہ کر لیا، وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں. یہ نفلی عبادت ہے، منع نہیں. جتنا کرو ثواب ہے، نہ کرو ضروری نہیں. اگر عمرے کے بعد یعنی ایک بال کا اتنی بال کاٹے بالکل دم پڑ جائے گی، سارے سر کے بال کاٹیں. عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں. اگر وہ مسجد میں موجود ہیں، اپنے گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے آنا ضروری نہیں. اگر موجود ہے، فرض پڑے ہیں تو جنازہ کیوں نہ پڑھے. کہتے جی کہ ظہر عصر کی نماز ہم نے امام کے پیچھے پڑھی ہے تو آپ کو نہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ سورت پڑھنی ہے. اسی لیے تو ہم نے امام بنایا، اس کو تو کوئی کام کرنے دینا. سارے کام ہم نے تو نہیں کرنے نا. من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ. جس کا امام ہو تو امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کی قراءت ہوتی ہے. یہ جیسے کل ایک دو سے لکھا تھا نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں لا نفی جنس کے لیے ہے، تو لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، وہاں بھی تو نفی جنس کے لیے. پھر یہاں کیوں نمازیں پڑھتے ہو؟ لا جمعۃ الا بالخطبۃ، پھر ہر آدمی خطبہ دیتا ہے. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مانا نماز ہی نہیں ہوتی. پہلے کہیں جا کے ساری حدیثیں پڑھو پھر اعتراض کیا کرو، ورنہ تمام ائمہ علی الحق والہدی ہیں. اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اگر عمرہ کیا دو آدمیوں نے، صفا دوڑ لیا دونوں نے، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرے، بالکل جائز ہے. آج کل زمین یا پلاٹ بیچنے کے لیے کمپنیاں ہیں، ایجنٹ ہیں، ان کو بروکر ہیں، ان کو کہا جاتا ہے وہ سودا کرتے ہیں، پارٹیاں ڈھونڈتے ہیں، اپنا کمیشن لیتے. بالکل جائز ہے. وہ تمہارا نوکر ہے، تمہارے لیے پارٹی ڈھونڈتا پھرے، تمہارا ملازم تو نہیں ہے نا. وہ اس نے اسی لیے دفتر کھولا ہوا ہے، خرچہ ہے، آنا ہے، بالکل وہ لے گا. یہاں عرب میں بھی ہوتا ہے، کوئی 2% لیتے ہیں، کوئی 2.5% لیتے ہیں، کوئی 4% لیتے ہیں. کہتے جی کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں افضل ہیں یا حج کی 10 راتیں افضل ہیں، اس میں اختلاف ہے. بعض ائمہ لیلۃ القدر کی راتوں کی وجہ سے اس کو افضل سمجھتے ہیں، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ المزدلفہ اور ان لیالی میں بھی وہی شان ہے جو لیلۃ القدر. لیکن راجح قول یہی ہے کہ رمضان کی راتیں افضل ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اللهم اصلحنا في الدارين اقض عنا الدين. اللهم اصلح بنا اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ تمام اسلامی ملکوں پہ رحم فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما.
یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہم نے نہ تیرے دین کی قدر کی ہے، نہ تیرے قرآن کی قدر کی ہے، نہ مسجدوں کی قدر کی ہے، نہ تیرے قرآن پڑھنے والے معصوم مخلوق کی قدر کی ہے، لیکن اللہ تو ارحم الراحمین ہے، معاف فرما دے، معافی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنے نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔